بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حفظ القرآن کریم کے لیے انتہائی اہم ضوابط میں سے پہلا اصول تھا ناقابل برداشت نہیں، چھٹی کا کنسیپٹ نہیں۔ حفظ کرنا ہے تو پھر جان جوکھوں پہ لگانی پڑے گی، حفظ کرنے کے لیے چھٹی نہیں کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ فرمایا گیا تھا برکت چلی جاتی ہے، بہت برکت چلی جاتی ہے، بہت پیچھے ہو جاتا بندہ ایک دن کی چھٹی سے۔ سخت مجبوری بھی ہو تو قرآن ہے، ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے، اور بغیر دیکھے منزل وغیرہ سب کی سبق پڑھا جائے گا، تو لہٰذا اس کو کہیں بھی نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے جی، مدرسے سے چھٹی ہے، آن لائن کی تو چھٹی نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کہیں پہ چھٹی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، چھٹی کرنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اہم جو ہے اصول حفظ القرآن کے حوالے سے کیا ہے جی، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے روزانہ کا سبق فاتحہ کی طرح ازبر کریں۔ سورہ فاتحہ جس طرح ہر کسی کو یاد ہے، اسی طرح اس کو جو حفظ قرآن ہے اس کا سبق بھی یاد ہونا چاہیے، ورنہ اس کو سبق پکا کرنا پڑے گا۔ مقررہ طریقہ کے مطابق خوب ازبر اور نوک زبان کیا جائے حفظ قرآن کا جو سبق ہے، کیونکہ آپ قرآن مجید کا جتنا حصہ بھی یاد کریں گے اس کی بنیاد یہی سبق بنے گا، حتیٰ کہ پورا قرآن شریف بھی ایک ایک سبق کر کے ہی حفظ ہوگا۔ پس جب بنیاد ہی کمزور ہوگی، ظاہر ہے کہ اس پر 30 پاروں کی عمارت کی تعمیر بھی لا محالہ یعنی ضرور کمزور ہوگی۔ لہذا بنیادی طور پر یومیہ ڈیلی کا سبق سورہ فاتحہ کی طرح خوب ازبر کرنا ضروری ہے، تاکہ ان اسباق کی جو تمام لیسن ہیں ان کی روشنی میں پورا قرآن کریم بھی خوب مضبوط ہو جائے، اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ یومیہ ڈیلی کا جو اسباق ہیں، ڈیلی کے اسباق کمزور رہتے چلے گئے تو پوری عمر حفظ کمزور و غیر تسلی بخش ہی رہے گا، اور اس کے بعد آپ خواہ کتنی محنت کر لیں معیاری پختگی قطعاً حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ پھر آپ چکر لگاتے پھریں گے مدرسوں کے، اور جو ہے ادھر ادھر پھرتے رہیں گے کہ کوئی ایسا جادو والا مدرسہ مل جائے کہ میری منزل پختہ ہو جائے اور میں بڑا پکا حافظ بن جاؤں، جبکہ آپ کی عمر تھی حفظ کے دوران قرآن کو پکا کرنا، منزل سب کی سبق تمام چیزوں کو پختہ کرنا۔ اب آپ پچھتاتے رہیں گے، اور محنت کوشش تو کرنی ہے کیونکہ قرآن ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیں دیکھ کر، لیکن جو سبق ہے آپ نے، یہ دوسرا اصول آپ نے کس طرح یاد رکھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کی طرح سبق آپ کو یاد ہو۔ ایک غلطی بھی جب تک کلیئر نہ ہو تو سبق یاد کرتے رہیں، اور اپنی روٹین بنا لیں۔ سبق آپ نے کتنی دفعہ یاد کرنے پر آپ کو پکا حفظ ہوتا ہے، 50 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ، 70 دفعہ، 80 دفعہ۔ پہلے جو اسباق شروع میں آپ حفظ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ پہلے لوگ زیادہ تر گنتے نہیں ہیں، حافظ قرآن اکثر وہ ایسی اندازے سے پڑھتے ہیں، تو اندازہ اگر آپ لگا لیتے ہیں اور اس کو کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ڈیجیٹل طریقے سے کاؤنٹ کریں، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، تسبیحات ہیں، کاؤنٹنگ والی کاؤنٹر ہے، تسبیحات ہیں، آپ اس میں اگر اس کو کاؤنٹ کر کے یاد کرتے ہیں نا، حفظ آیت جو آپ نے کرنی، آدھی آیت ہے پوری آیت ہے، شروع میں اما پارہ کیا جاتا ہے اور آخر سے کیا جاتا ہے، یا شروع سے بھی کیا جائے تو آیتیں چھوٹی ہیں تو آسان ہوتا ہے، پوری آیت بھی ہو جاتی ہے یا آدھی آیت یاد ہو جاتی ہے، تو اس کو اگر آپ 200 دفعہ پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ پڑھیں، مثلا 200 میں حفظ پکی ہو جاتی ہے، آپ اس کو 300 دفعہ کر لیں، 250 دفعہ کر لیں، تاکہ وہی آپ کا موقع ہے حفظ کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں تو مختلف پروجیکٹ، مختلف کورسز آپ کو نظر آتے رہیں گے، کبھی 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کے اندر حفظ کرنا، اور اس چیز کا خیال کریں کہ آپ حفظ قرآن پختہ کریں، چاہے بہت عرصہ لگ جائے اس کے اندر۔ قرآن مجید کو ایسے ہی مطلب نام لگوا لینا کہ میں حافظ قرآن بن گیا، وہ اتنے جلدی عرصے میں، اور وہ منزل آپ کی پختہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو
چاہیے کہ حافظ نہ بنے آپ، سیدھی بات ہے۔ حافظ بننا ہے تو پھر پختہ حافظ بنے، پکا حافظ قرآن بنے، اور اس کے لیے دوسرے اصول پہ عمل کرنا پڑے گا۔ دوسرا اصول ہے کہ سورہ فاتحہ کی طرح ازبر سبق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اصول و ضوابط کے مطابق حفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تیسرا اصول انشاءاللہ غلطی کے نشان کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔